ناظرین کرام السلام علیکم۔ اسلام دراصل تسلیم اور سپردگی کا دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے ذریعے صبح قیامت تک پہنچے گا۔ اس دن کی اصل روح ہے قربانی، اور اس قربانی کا سلسلہ حابیل کی قربانی سے شروع ہوتا ہے جو در حقیقت خود حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا بھی بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ بات پہنچتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید نے اول المسلمین قرار دیا ہے جو تسلیم و رضا کے حصول کے لیے اپنی ذریت میں سے کچھ کو بے آب و گیا وادی میں صرف اللہ کے سہارے چھوڑ دیا، اور پھر ان سب قربانیوں سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے خواب کو سچا دکھانے کے لیے اپنے کم سن اور چہیتے بیٹے اپنے نور نظر ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صبر و شکر کا دامن تھام لیا۔ یہ تینوں عظیم ہستیوں کا عزم و استقلال اور اللہ سے محبت کا نتیجہ تھا کہ خالق عالم نے ان کی قربانی کو قبول کر اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا، جس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: غریب و سادہ و رنگین ہے دستان حرم، نہایت اس کی حسین، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ ان قربانیوں کی تفصیل سے تاریخ اور سیرت انبیاء کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ مختصر اشارہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جتنا عظیم مقصد ہوگا اس مقصد کی خاطر اتنی ہی بڑی قربانی کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ سنت الہی یہی ہے کہ اللہ اپنے محبوب اور اپنے پیارے بندوں کو بھی، جن میں انبیاء اور رسل سب شامل ہیں، تب تک بلندی منصب عطا نہیں فرماتا جب تک انہیں سخت امتحانات سے نہ گزارے۔ فلسفہ شہادت کو قرآن پاک نے نہایت ہی مدلل اور بڑے ہی واشگاف انداز میں کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انہیں عام اصطلاح میں شہید کہا جاتا ہے۔ شہادت حق کی خاطر اللہ کی راہ میں جان دینے کو کہتے ہیں، اور لغوی اعتبار سے یہ گواہی و شہادت کے زمرے میں آتی ہے۔ البتہ شہادت پر فائز ہونے والا دونوں معنویت سے متصف ہوتا ہے، وہ حق کی گواہی بھی دیتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہے۔ اس اعتبار سے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت عظمیٰ کی اعلیٰ ترین مسند پر جلوہ افروز نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی صاف گو، ہمدرد اور بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مارکے میں اپنے والد محترم شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، وہ ہر موقع پر شجاعت اور بہادری کی جوہر دکھائے اور کسی طور پر بھی حق کو مغلوب ہونے نہیں دیا۔ اسی طرح جب مسلم معاشرہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر خلاف اسلام امور کی ترویج کی سمت گامزن ہونے لگا تو اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور عین اور حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید اور اس کے ساتھیوں کو للکارا کہ وہ اپنی مذموم حرکت سے باز آ جائیں۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بقا کی خاطر اپنے خاندان کے 72 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر کے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا اور ہمیشہ کے لیے امر ہوئے۔ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مناتے وقت اس بات کو خاص طور سے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جن مقاصد کے لیے انہوں نے عظیم قربانی دی وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔